الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أظلت الخزراء ولا أقلت الغبراء اللہ ذی لہجت اصدق من ابی ذر صلوات علی محمد و آل محمد ما صلی علی محمد و آل دعائے سلامتی امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ان 5 روزہ مجالس اعزاء کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اصحاب باوفا. ان مجالس میں یہی کوشش رہے گی کہ وہ اصحاب جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وفادار رہے ان کا تذکرہ کیا جائے. سامعین محترم، آپ نے موضوع سماعت فرمایا اصحاب باوفا. اس بات سے یہ بات روشن اور واضح ہو گئی کہ سارے کے سارے اصحاب باوفا نہیں ہوا کرتے، بلکہ کچھ ایسے بھی اصحاب ہوا کرتے ہیں کہ جو بے وفا ہوا کرتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے ممبروں سے صرف وفاداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، غداروں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. سامعین محترم، دیکھیے کل آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا کہ بعد رسول اصحاب کرام کا مجمع 2 حصوں میں بٹ گیا تھا. کچھ اصحاب وہ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس رہے، اور اکثریت ایسی تھی کہ جو خلفاء کے پاس چلے گئے. یعنی 2 مدرسے بن گئے، ایک مدرسہ مدرسہ خلفاء تھا اور ایک مدرسہ مدرسہ اہل بیت تھا. جو خلفاء کے مدرسے میں تھے، جو خلفاء کے ساتھ ساتھ تھے، ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر نبی دنیا سے چلا جائے
اور نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو امت کے پاس یہ اختیار ہوا کرتا ہے کہ وہ کسی کو بھی خلیفہ نامزد کر دے۔ جس بندے کو زیادہ ووٹ پڑ گئے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی، جہاں اجماع ہو گیا، جہاں زیادہ لوگ جمع ہو گئے، امت کے پاس یہ اختیار ہے کہ نبی کے بعد وہ کسی بھی مسلمان کو خلیفہ نامزد کر سکتی ہے۔ لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں ذرا ہوش کے ناخن لو، جب یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو نہ دیا تو گنہگار امتی کو کیسے دے دے گا؟ لہذا سامعین محترم، خلیفہ بنانے کا اختیار صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے، نبیوں کے پاس بھی خلیفہ بنانے کا اختیار موجود نہیں ہے۔ لہذا سامعین محترم، اچھا یہ بات دیکھیے کہ جب ہم اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی یہ مظلومیت ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور لوگ رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ چلے گئے تھے تو نہیں جانا چاہیے تھا، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن سامنے سے اس اعتراض کا جواب بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک کتاب کے حاشیے میں یہ بات لکھی، کہا کہ بات یہ تھی کہ جو سقیفہ چلے گئے تھے اور نیا خلیفہ چن رہے تھے، جو بنا رہے تھے، ان کی اپنی غلطی نہیں تھی۔ کا وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی اپنی حدیث ہے۔ کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا تو جاہلیت کی موت مر گیا۔ کہا یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے، توجہ رکھیے گا، اعتراض سمجھیے پھر جواب سنیے۔ کہا رسول اللہ کی حدیث ہے، جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہ پہچانا جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ لہذا جو سقیفہ میں جمع ہوئے تھے وہ تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ امام کو پہچاننا لازمی ہے، کہنے لگے اگر رسول اللہ کے بعد اور خلیفہ بننے سے پہلے اگر کوئی مر جاتا تو جاہلیت کی موت مر جاتا۔ توجہ ہے، رسول کے بعد اور خلیفہ بننے سے پہلے اگر کوئی مر جاتا تو جاہلیت کی موت مرتا۔ لہٰذا وہ جو سقیفہ میں جمع ہوئے تھے، جو خلیفہ نامزد کر رہے تھے، وہ تو رسول کی حدیث پر عمل کر رہے تھے، وہ تو بیچارے دوسرے لوگوں کو جاہلیت کی موت سے بچا رہے تھے۔ تو سامعین محترم، ہمارے علماء نے جواب دیا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے خلیفہ بنانے کا اختیار امت کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اور دوسری بات یہ خلیفہ بنایا اس وقت جاتا ہے جب خلیفہ موجود نہ ہو۔ رسول اللہ تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہہ گئے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تھوڑا سا بیدار ہو گئے، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں بھائی، ہماری مجلسوں میں ایسا ہی چلتا ہے، سامنے سے جواب آئے گا تو آگے مجلس چلے گی۔ لہذا سامعین محترم، اب رسول اللہ کے 2 طریقے کے صحابی، ایک با وفا صحابی اور ایک جو ہے وہ خلفاء کے پاس چلے گئے۔ جو با وفا صاحب تھے ان میں جو سر فہرست تھے وہ کون تھے؟ جناب سلمان، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ اور آج دوسرے صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، جناب ابو ذر کا۔ کل انشاءاللہ جناب سلمان کے متعلق کچھ معروضات ہو سکے تو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج جناب ابو ذر کے حوالے سے کچھ باتیں سنیے۔ دیکھیے، جناب سلمان کون سا درجہ ہے؟ ایمان کا 10واں درجہ۔ جناب ابو ذر کا ہے 9واں درجہ۔ علماء سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ ابو ذر کا ایک درجہ کم کیوں ہے، حالانکہ دونوں کی اطاعت بالکل اتم درجے پر ہے، اکمل درجے پر ہے، دونوں ایسی اطاعت کرتے تھے لوگ حیران رہ جاتے تھے، ایسے بھی کوئی امام کی اطاعت کرتا ہے دونوں، لیکن پھر بھی سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے، ابو ذر کے پاس ایک درجہ کم ہے، 9 درجے ان کے پاس۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب دروازہ جناب زہرا کی توہین کی گئی اور کچھ لوگ جناب زہرا کے دروازے پر جمع ہوئے اور انہوں نے آگ کو روشن کیا، اور اس کے بعد امیر المومنین پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ علی کو باہر نکالو، جب امیر المومنین کو باہر لایا گیا تو ایسے ہی نہیں لایا گیا بلکہ مظلومیت کے ساتھ امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کر لایا گیا، ٹھیک ہے، اور امیر المومنین کو کھینچا جا رہا ہے اور ایک شخص پیچھے سے امیر المومنین کو تازیانے مار رہا ہے اور امیر المومنین کو گھر سے کھینچا جا رہا ہے۔ جیسے ہی لائے تو دیکھیے، آپ سوچئے، تصور کیجئے ذرا یہ منظر، آج ہم 1400 برس بعد یہ مصائب سنیں تو پبلک رونے لگ جاتی ہے، عوام رونے لگ جاتی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اس وقت جو امیر المومنین کے با وفا صاحب ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا جب امیر المومنین کو باہر لایا جا رہا تھا تو جناب ابو ذر نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا تھا اور باہر نکال دیا، تلوار چلائے نہیں، صرف تلوار کو کھینچا تھا۔ جناب سلمان نے تلوار کو باہر نہیں نکالا، تو بعد میں پوچھا گیا جناب ابو ذر سے کہ آپ نے تلوار کو کیوں نکالا تھا؟ کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے ضبط نہیں ہوا کہ ہمارے مولا کے گلے میں رسی، لہٰذا میں نے تلوار کو نکال لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ مولا کا حکم نہیں ہے تو تلوار کو اندر رکھ دیا۔ جناب سلمان سے پوچھا آپ نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ کہا میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا علی تو مجھ سے بھی بہادر ہے، جب علی نے تلوار کو نہیں نکالا تو سلمان تلوار کو کیسے نکال لے؟ لہذا سامعین محترم، ایک درجہ جناب ابو ذر کا گر گیا، ابو ذر کو 9واں درجہ ملا، جناب سلمان کو 10واں درجہ۔ لیکن آپ دیکھیے دونوں کی اطاعت کس درجے پر موجود تھی۔ اچھا، جناب سلمان اور جناب ابو ذر کی روایت بھی بڑی لطیف روایت ہے، اور
دونوں کے حوالے سے ایک قناعت کا درس ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بندے کو ملا ہے، بندہ اپنی قسمت پر راضی رہے، جو مل رہا ہے اس پر شکر کرے، جو نہیں ملا اس پر صبر کرے، اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ لیکن قناعت کا یہ سب سے بنیادی درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ذاکر کی زبانی اس روایت کو بھی میں نے سنا کہ امیر المؤمنین کوفے سے گزر رہے تھے، وہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ چوراہے پر کھڑا ہوا ہے اور چوراہے پر کھڑے ہو کر درس دے رہے لوگوں کو، اے لوگوں، اللہ کی قسمت پر راضی رہنا چاہیے، ہمیں قناعت سے کام لینا چاہیے، لہٰذا میں سب کو درس دیتا ہوں کہ سب کے سب قناعت اپناؤ۔ امیر المؤمنین رک گئے۔ امیر المؤمنین نے کہا قناعت کا درس دے رہا ہے، قناعت کہتے کسے ہیں؟ جیسے ہی کہا تو اس نے کہا یا علی، قناعت کا بنیادی درجہ تو یہی ہے کہ جو نہ ملے اس پر صبر کیا جائے، جو مل جائے اس پر شکر کر لیا جائے۔ امیر المؤمنین کا جواب سنیے۔ امیر المؤمنین نے کہا یہ تو کوفے کی گلیوں کے کتے بھی کر لیا کرتے ہیں۔ توجہ، یہ تو کوفے کی گلیوں کے کتے بھی کر لیا کرتے ہیں، اگر ان کو نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، رات ایسے ہی گزار لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے گوشت ڈال دیا جائے، کوئی غذا ڈال دی جائے تو دم ہلا کر شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ کہا نہ ملے تو وہ بھی صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا علی، پھر آپ کی قناعت کیسی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ علی نے کہا نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو بانٹ دیا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا سامعین محترم، جناب سلمان اور جناب ابوذر قناعت کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ جناب سلمان نے جناب ابوذر کو اپنے گھر بلایا دعوت کے لیے۔ دیکھیے مفلسی کا زمانہ ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے لیکن مہمان بنانے کا سب کو شوق ہے، ہر صحابی دوسرے صحابی کو مہمان بناتا ہے۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ مہمان آ گیا، ارے بھائی یہ کہاں سے آ گئے یار، ابھی یہاں جانا تھا، فلاں جگہ جانا تھا، اب یہ انتظام کرنا پڑے گا، وہ انتظام کرنا پڑے گا۔ حالانکہ روایت کے جملے، مہمان رزق ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن بہرحال روایت سے جب بھروسہ اٹھ جائے تو ایسے ہی جملے ادا ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اس زمانے میں مہمانداری کا بڑا شوق تھا، حالانکہ مفلسی کا زمانہ تھا، بوریاں نشین لوگ تھے، بوریوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی مہمانداری کا شوق۔ جناب سلمان نے ایک دن جناب ابوذر کو دعوت پر بلایا، ابوذر میرے گھر پر تشریف لاؤ۔ جناب ابوذر نے خوشی خوشی دعوت کو قبول کیا۔ جناب سلمان نے انتظام کیا اپنی حد تک۔ جناب ابوذر آئے، دسترخوان پر بیٹھے۔ آپ تصور کیجئے جناب سلمان نے سامنے 2 سوکھی روٹیاں رکھی جو پرانی تھی کافی، وہ جناب ابوذر کے سامنے رکھ دی۔ جناب ابوذر نے کوئی منہ نہیں بنایا، انکار نہیں کیا۔ دیکھیے یہ دوسرا درس ہے کہ مہمان اگر آ رہا ہے تو پھر وہ صاحب کھانا کی توہین نہ کرے کسی طریقے سے۔ لہذا جناب ابوذر خوش رہے، کہا کہ تم نے اس کا انتظام کیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ جناب سلمان نے کہا ابوذر رکو، ابھی شروع نہ کرنا، میں پانی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس سوکھی روٹی کو آرام سے کھا لیں، آسانی سے کھا لیں۔ جناب ابوذر کو پتہ نہیں تھا۔ جناب ابوذر نے کہا سلمان، پانی کے بجائے اگر نمک آ جاتا یا سرکہ آ جاتا تو کھانے میں زیادہ آسانی ہو جاتی۔ جناب ابوذر کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں نمک نہیں ہے۔ جناب سلمان نے تلاش کیا لیکن نمک نہیں ملا۔ کہا ابوذر ایک لمحے کے لیے رکو، میں بس آ رہا ہوں۔ برتن لیا، لے کر گئے اور لوگوں کے گھروں پر پوچھا، لیکن یاد رکھیے گا لوگ ایسے ہیں جو کچھ جناب سلمان سے بھی بغض رکھتے ہیں، سب نے انکار کر دیا۔ جناب سلمان بازار آئے، بازار میں نمک فروش کی دکان پر گئے، برتن کو گروی رکھوایا اور نمک لے کر آئے، جناب ابوذر کے سامنے رکھا۔ دونوں نے کھانے کا آغاز کیا اور جب کھانا کھا چکے جناب سلمان نے کہا ابوذر اب جب ہمارے گھر پر آئے ہو، دسترخوان پر بیٹھے ہو تو ہمارے حق میں دعا کر دو۔ جناب ابوذر نے دعا کی اور اس کے بعد آخر میں شکر کا جملہ کہا پالنے والے تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے سلمان اور ابوذر کو قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس یہ جملہ آیا، جناب سلمان نے کہا رکو ابوذر، یہ جملہ مت کہنا کہ قناعت کرنے کی توفیق دی ہے، اگر تم قناعت کرتے تو میرا برتن بازار میں گروی نہ رکھا ہوتا، میرا برتن بازار میں نہ رکھا ہوتا، پانی پر ہی گزارا ہو جاتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سلمان 10واں درجہ، ابوذر 9واں درجہ۔ اب تاریخ سنیے اور مکمل توجہ رکھیے گا، اور دیکھیے تاریخ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بالکل ربط سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک باتیں آتی جائیں گی، لیکن توجہ ہونی چاہیے، آنکھیں جب کی تو بات گئی۔ لہذا سامعین محترم، جناب ابوذر کا جو اصل نام تھا وہ تھا جندب بن جنادہ، یہ ان کا اصل نام تھا۔ اور جناب ابوذر مکہ کے قریب ایک جنگل تھا، وہاں رہتے تھے۔ ان کے قبیلے کا نام تھا بنی غفار، ٹھیک ہے۔ اچھا، سارا کا سارا قبیلہ بت پرست تھا سوائے جناب ابوذر کے۔ جناب ابوذر بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے، بتوں کے آگے نہیں جھکا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حکایت بھی یہی ملتی ہے کہ جناب ابوذر بتوں کے آگے نہیں جھکتے تھے، تو ان میں قبیلے والوں میں ایک رواج تھا، میلہ لگتا تھا اور اس میں سارے لوگ اپنے اپنے گھر سے پھل میوے لاتے تھے، اور ایک بت تھا جس کا نام تھا منات، اس کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ تو جناب ابوذر سے پوچھا کہ تم بتوں کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتے، ان کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟
کہا کہ جب تم سب نے کل اس کے آگے پھل چڑھائے، میوے چڑھائے، کہا میں رات بھر بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا یہ کب کھائے گا۔ توجہ، جناب ابوذر کا شمار حنفاء میں ہوتا ہے، ابھی بتاتا ہوں حنفاء کیسے کہتے ہیں۔ لہذا جناب ابوذر نے کہا ساری رات بیٹھا رہا، میں انتظار کرتا رہا یہ کب کھائے گا، کب تناول کرے گا، لیکن ساری رات گزر گئی، اس نے نہیں کھایا۔ کہا میں نے دیکھا ایک لومڑی آئی، اس لومڑی نے پہلے پھل کھائے، اس کے بعد میوے کھائے اور ساری چیزیں لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد جناب ابوذر نے کہا جو بندہ، جو بت اپنے حلوے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے بندوں کی حفاظت کیسے کر لے گا۔ لہذا کہا کبھی بت پرستی نہیں کی، حنفاء میں سے تھے۔ حنفاء کیسے کہا جاتا ہے؟ حنفاء وہ لوگ تھے جو رسول اللہ سے پہلے بت پرستی نہیں کرتے تھے، بلکہ تفکر کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے کیسے خدا ہوں گے، اور سوچا کرتے تھے، لیکن بت کے آگے کبھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جناب ابوذر انہی میں سے تھے۔ اچھا، جو جناب ابوذر کا قبیلہ تھا بنی غفار، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ کہ یہ تھوڑا سا بدنام تھا، ٹھیک ہے، سارا قبیلہ۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیے جاہلیت کا زمانہ ہے، بنی غفار کی عادت تھی جب اس کو حق نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، یہ جنگل کے چھوڑ کر چوراہے پر آتا تھا، جو قافلہ گزرتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن جناب ابوذر کو کہا جاتا تھا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے، لیکن جناب ابوذر کبھی ساتھ نہیں گئے، فیل کی بھی مذمت کرتے تھے اور بت پرستی کی بھی مذمت کرتے تھے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ بکریوں کو ریوڑ میں لے کر چلتے تھے اور چرایا کرتے تھے بکریاں، یہ ان کا کام تھا جنگل میں۔ لہذا سامعین محترم، جناب ابوذر ایک دن گئے، سنیے گا، جناب ابوذر ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، اپنے ریوڑ کے ساتھ جا رہے ہیں، بھیڑوں کے ساتھ۔ اچانک سے راستے میں ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا ان بکریوں پر۔ جناب ابوذر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جتنا ممکن ہو سکا بھیڑیے کو دور کیا۔ اس کے بعد اپنی زبان میں ایک جملہ کہہ دیا، ہوتا ہے نا انسان پریشانی میں ہوتا ہے کبھی خود کچھ جملہ کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے کو سمجھنا ہے۔ جناب ابوذر نے ایک جملہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں کیسا شر انگیز بھیڑیا ہے، کب سے بھگا رہا ہوں پھر بھی نہیں جاتا، ضروری ہے ادھر ہی آنا، اور بھی تو بکریاں ہیں۔ جناب ابوذر نے صرف اتنا کہا، پروردگار عالم نے بھیڑیے کو گویائی عطا کر دی، ٹھیک ہے، تاریخ کے جملے روایت پڑھ کے بول رہا ہوں، پروردگار عالم نے بھیڑیے کو گویائی عطا کی۔ اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں کئی واقعات ہیں کہ پروردگار عالم نے جانوروں کو گویائی عطا کی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا گویائی دی تھی پروردگار عالم نے، اسی طریقے سے ایک بھیڑی کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، پروردگار عالم نے گویائی دی تھی۔ اسی طریقے سے جناب سلیمان کے زمانے میں وہ چیونٹی کا جو مذکر ہے، اس کا جو پورا لشکر تھا وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، فوراً کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے۔ قرآن کا واقعہ ہے، ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے۔ اور یہی چونٹیوں کا لشکر تھا، جب علی گزر رہے تھے تو چونٹا کہہ رہا تھا اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ، وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فرمایا اس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ لہذا جب جناب سلیمان نے سنا کہ جب چونٹے نے ایسا کہا تو فوراً اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، پروردگار عالم نے گویا عطا کی، کہا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، کہ بڑا تو ہوں نبی کے ہاتھوں پر جو ہوں، بڑا تو ہوں نبی کے ہاتھوں پر جو ہوں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی عقلوں کو، ماننے پر آتے ہیں تو نبی کے ہاتھوں پر چونٹیوں کو افضل مان لیتے ہیں، نہ ماننے پر آئے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر لاکھوں کے مجمع میں علی کو افضل نہیں مانا کرتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے کئی مقامات پر جانوروں کو گویائی عطا کی ہے۔ لہذا اس بھیڑیے نے کلام کیا اور بھیڑیے نے فوراً کہا اے ابوذر تم نے مجھے شر انگیز کہا، سنیے گا، تم نے مجھے شر انگیز کہا، لیکن میں ان سے تو زیادہ شریر نہیں ہوں جو مکے میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی محمد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے زیادہ تو شر انگیز نہیں ہوں۔ جناب ابوذر نے یہ جملہ سنا، کہا کہ کون محمد؟ کہا اللہ کا نبی۔ جناب ابوذر نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ پروردگار عالم نے میری ہدایت کا انتظام کیا۔ جناب ابوذر نے سارا ریوڑ لیا اور آئے گھر پر، بھائی کے حوالے سارا ریوڑ کر دیا، بالکل تاریخ بیان کر رہا ہوں، سارا ریوڑ حوالے کیا، بھائی کو کہا کہ مکہ جا رہا ہوں۔ کہا اے جندب مکہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ جس کی کافی عرصے سے تلاش تھی، سنا ہے وہ مکہ میں آ چکا ہے، کہا اس کے پاس جا رہا ہوں، اس پر ایمان لانا ہے۔ جناب ابوذر کو رخصت ملی، جناب ابوذر آئے۔ اب دیکھیے جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے، قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہوتا تھا، رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے طریقے اپنائے ہوئے ہوتے تھے۔ جناب ابوذر جس سے پوچھتے کہ تم نے محمد کو دیکھا ہے، جو محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، لوگوں کی آنکھوں میں روایت کے جملے ہیں سرخی اتر آتی تھی محمد کا نام سن کے، تم نے اس کا نام کیسے لیا؟ جناب ابوذر کو کئی مرتبہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جناب ابوذر نے یہی کہا کہ محمد کا دیدار کرنے آیا ہوں، دیدار کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر ایک دن بیٹھ گئے اور کہنے لگے پروردگارا، دیکھیے جناب ابوذر حقیقت میں خدا سے واقف نہیں ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ بت خدا نہیں ہے۔ کہنے لگے خدایا تو نے بھیڑیے کے ذریعے سے مجھے ہدایت عطا کی ہے، اگر تیرا نبی واقعی میں آ چکا ہے تو مجھے اس کا دیدار عطا فرما۔
جناب ابو ذر کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے. کہا میں فوراً اٹھا, میں نے اس کے پاس جا کر کہا دیکھا عالم کہ بادشاہ کی طرح وہ چل رہا ہے, بزرگ آتے ہیں اس کا ہاتھ چومتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام ابو طالب ہے. ابو طالب کون؟ جس کا بزرگ ہاتھ چوم رہے. کہا میرا نام ابو طالب ہے. دیکھیے جناب ابو ذر نے سامنے سے یہ نہیں کہا ابو طالب کو کہ آپ محمد کو جانتے ہیں, پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, صرف اتنا کہا آپ کے خاندان میں اللہ نے جسے نبی بنا کر بھیجا ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں. جانتے تھے, چہرے بتا دیتے ہیں کہ کس خاندان میں نبی آیا ہوگا. کہا کہ زیارت کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا, لے کر چلے. کہا آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا اس گلی میں آخری مکان. فرمایا اس میں میرا بھتیجا محمد ہے, لے کر چلے. سنیے گا, لے کر آئے, دروازے پر دستک دی. ایک اور شخص آیا جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. کہا کہ یہ کون ہے؟ رسول ہے؟ کہ نہیں, یہ میرا بھائی حمزہ ہے. فرمایا پہرا دے رہے ہیں سارے. فرمایا یہ حمزہ ہے. جناب حمزہ کو کہا اس سے محمد کی ملاقات کروا دو. جناب حمزہ نے ہاتھ پکڑا, گھر کے اندر لائے, صحن کے دروازے پر دستک دی. دروازے پر دستک دی, ایک اور نورانی ہستی باہر آئی. کہا یہ کون؟ رسول ہے؟ کہا نہیں, یہ جعفر طیار ہے. فرمایا یہ جعفر طیار ہے. آگے گئے, ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی. ایک 12 برس کا بچہ باہر آیا اور فوراً آتے ہی باہر کہا ابو ذر تم آ گئے ہو؟ ابو ذر تم آ گئے ہو, میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہا آپ ہی یقیناً نبی ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. کہا نہیں, میں نبی نہیں ہوں, میں نبی کا بھائی علی ہوں. فرمایا میں نبی ثقلین کا بھائی ہوں. کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابو ذر ہوں؟ فرمایا اے ابو ذر ہم ہر حالت سے واقف ہیں, کیا کیا ہوتا رہا ہے ہم سب بتاتے رہے ہیں. کہا ایک بات بتائیے اتنا پہرا کیوں ہے؟ پہلے آپ کے بابا جناب ابو طالب, پھر حمزہ, پھر جعفر طیار, اب پھر آپ, اتنا پہرا کیوں ہے؟ کہا کہ بھیڑیے نے بتایا نہیں تھا کہ دور خطرناک چل رہا ہے. فرمایا بھیڑیے نے خبر نہیں دی تھی؟ کہا بالکل خبر دی تھی. امیر المومنین نے ساتھ لیا, نبی کے پاس لے کر آئے. نبی اٹھے, جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا. ابو ذر تم کہاں تھے؟ کب سے تمہارا انتظار کیا جا رہا تھا. جناب ختمی مرتبت نے پہلی دفعہ نام دیا جناب ابو ذر کو ابو ذر, ورنہ پہلے نام جندب تھا. اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے. فرمایا اے ابو ذر وہ تو جب بھیڑی نے بتایا تھا تم نے کلمہ تو اسی وقت پڑھ لیا تھا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ پڑھوائیے, آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, ابو ذر نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ مجھے حکم دیجئے تو میں باہر جا کر ان مشرکین میں جا کر تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو. رسول اللہ نے کہا نہیں ابو ذر, پہلے اپنے گھر جاؤ, پہلے گھر والوں کو تبلیغ دو, پھر خاندان والوں کو تبلیغ کرو, پھر قبیلے والوں کو تبلیغ کرو, پھر قوم والوں کو تبلیغ کرو. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو سب سے پہلے تبلیغ شروع ہوتی ہے تو اپنے گھر سے ہوا کرتی ہے. پہلے گھر سے تبلیغ شروع کرو, گھر کی کرو, پھر اس کے بعد خاندان والوں کی, پھر قبیلے کی, پھر قوم والوں کی تبلیغ کرو. لہذا سامعین محترم دیکھیے اس واقعے سے کیا درس ملا جناب ابو ذر سے؟ حجت کی تلاش. کیسے جناب ابو ذر نے حجت کی تلاش کی اور اپنے گھر سے نکل پڑے حجت کی تلاش کرنے کے لیے. دیکھیے سامعین محترم, زمانے کے امام بھی ہمارے سامنے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کئی روایت ہے, روایت کے جملے زمانے کے امام حج پر تشریف لاتے ہیں ہر سال. روایت کے جملے ہیں زمانے کے امام کربلا زیارت پر آتے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ زمانے کے امام نہ جانے کون کون سے مقدسات مقامات پر ہوتے ہیں. کئی روایتیں موجود ہیں, لیکن جو ہے وہ کوئی انسان پہچان نہیں سکتا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ما صلی علی محمد والے, ان کا قول مبارک ہے. فرمایا کہ میرا بیٹا قائم, اس کی مشابہت ہوگی جناب یوسف سے. کا مولا کس معاملے میں مشابہت ہوگی؟ فرمایا کہ جس طریقے سے یوسف جب عزیز مصر بن گئے تھے, جب بادشاہ بن گئے تھے مصر کے, سب جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی ہے. ان کے اپنے بھائی بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. کہ وہ بھی نہیں پہچان سکے. کہ ہمارا آخری بیٹا بھی اسی طریقے سے ہوگا, لوگوں کے درمیان میں ہوگا لیکن لوگ اسے پہچان نہیں سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے اسے فلاں مقام پر دیکھا تھا, ہم نے اس کی فلاں مقام پر زیارت کی تھی, یہ تو ہمیں فلاں مقام پر مل چکے ہیں. لہذا سامعین محترم زمانے کے امام کو ہر ایک مل چکا ہوگا. لہذا سامعین محترم ضرورت ہے کہ حجت کو تلاش کیا جائے کہ زمانے کے امام کہاں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. زمانے کے امام آنکھوں کے سامنے ہوتے لیکن انسان پہچان نہیں سکتا. کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ کہاں پردے میں ہے؟
ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، جناب ابو ذر کے اس واقعے سے حجت کی تلاش کا سبق ملا۔ جناب ابو ذر کو کہا ابو ذر جاؤ اپنے علاقے میں گھر والوں کو، خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، پھر قوم کو تبلیغ کرنا۔ اس کے بعد جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ عرصے بعد آپ کا دیدار ہوا ہے، اب اس کے بعد آپ دوبارہ علاقے بھیج رہے ہیں، یا رسول اللہ پھر کب دیدار ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا اے ابو ذر اس مقام پر اس وقت ہماری ملاقات ہوگی کھجوروں والے شہر میں۔ کھجوروں والا شہر کون سا ہے؟ مدینہ۔ فرمایا یہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ جناب ابو ذر گئے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی۔ سب سے پہلے بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، بہن کو مسلمان کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ تبلیغ کی، خاندان والوں کو مسلمان کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ جب سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، جناب ابو ذر چلے دوبارہ یثرب مدینہ کہ رسول بتا چکے ہیں کہ میں یہیں پر ملاقات کروں گا۔ آئے مدینہ میں جیسے ہی داخل ہوئے، رسول اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ابو ذر ملنے آ رہا ہے، رسول مسجد میں ہے۔ رسول نے اسی وقت حدیث ارشاد فرمایا جو ابھی مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فوراً یہ جملہ کہا اور جناب ابو ذر داخل ہو گئے۔ جناب ابو ذر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آ گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا ابو ذر جنت کی مبارک ہو، اللہ نے تمہارے متعلق، اللہ کے رسول نے تمہارے متعلق حدیث سے ارشاد فرمائی ہے، تمہیں جنت کی مبارکباد ہو۔ جناب ابو ذر نے شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ بڑی محنت لگی، لیکن بڑی محنت کے بعد تقریریں کر کے سارے قبیلے کو میں نے مسلمان کر دیا ہے۔ اس کے بعد فوراً رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی جو میں نے سرنامہ کلام میں ارشاد فرمائی آپ کے سامنے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ فرمایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ابو ذر کو پیشن گوئی کی اور کہا اے ابو ذر اسی سچ بولنے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مدینہ سے باہر نکال دیا جائے گا، ایک۔ دوسرا تم دیکھو گے کہ میرے جانے کے بعد لوگ میری آل کو نقصان پہنچائیں گے، ان کا مال ہڑپ کر جائیں گے اور غصب کر لیں گے۔ یہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کر دی جناب ابو ذر کو۔ جناب ابو ذر کو کہا اے ابو ذر تمہیں سچ بولنے کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جسے کہا جاتا ہے مواخات نبی، یعنی رسول اللہ نے مدینہ میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ دیکھیے مکمل تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ایک دوسرے کو سب کا بھائی بنایا تھا۔ مدینہ میں سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو اب میں اللہ کے حکم سے تم سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنانے والا ہوں، لیکن شرط یہ لگائی کہ بھائی ان کو بناؤں گا جن کے ارادے آپس میں ملتے ہوں گے، جن کی سوچ آپس میں ملتی ہوگی، جن کے کام آپس میں ملتے ہوں گے، ان دونوں کو میں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بناؤں گا۔ اس کے بعد کہا سلمان تم کھڑے ہو جاؤ، ابو ذر تم کھڑے ہو جاؤ۔ سلمان کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، کہا سلمان یہ تمہارا بھائی ہے، ابو ذر تم ہاتھ سے سلمان کے بھائی ہو۔ مقداد کا ہاتھ پکڑا، عمار کے ہاتھ میں دیا، مقداد تم ہاتھ سے عمار کے بھائی ہو، عمار تم مقداد کے بھائی ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ بھائی کس کو بنا رہے؟ ایک جیسی سوچ والوں کو، ایک جیسے کام والوں کو، ایک جیسے حرکتوں والوں کو۔ اس کے بعد خلیفہ اول کا ہاتھ پکڑا، خلیفہ دوم کے ہاتھ میں دیا، کہا تم دونوں کی حرکتیں بھی ملتی ہے، تم دونوں کی سوچ بھی ملتی ہے، تم دونوں کے کام بھی ملتے ہیں، آج سے تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ رسول اللہ نے جب اعلان کر دیا مسجد کے گوشے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کائنات کے رحمت للعالمین نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی رو رہے ہیں۔ رسول آئے، علی کو اٹھایا، سینے لگایا، ابا کے دامن سے مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوم کر کہا یا علی ما یبکی کا، اے علی کیوں رو رہے ہو، کس سبب سے آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ فوراً امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سلمان کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، مقداد کا ہاتھ عمار کے ہاتھ میں دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول نے کہا اے علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو بھائی بناتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ سامعین محترم سیغہ مواخات پیش آیا۔ یہ واقعے کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ تھا جنگ تبوک، ٹھیک ہے؟ پوری جنگ مجھے نہیں پڑھنی، صرف ایک حکایت سن لیجئے۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، رسول اللہ نے اعلان کیا کہ تبوک کے مقام پر جانا ہے، وہاں جنگ ہونی ہے، سارے صحابی میرے ساتھ چلیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ واحد جنگ ہے جس میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو ساتھ نہیں لیا۔ کہا اے علی تم مدینے میں رہو گے، صرف ہم جائیں گے، میں جاؤں گا اور اصحاب جائیں گے، تم نہیں چلو گے۔ وجہ کیا تھی؟ تاریخ نے جملے لکھے، کچھ مسلمانوں میں ایسے بدبخت تھے
کہ جنہوں نے پہلے ہی مخبری کر دی تھی اور کہا تھا جیسے ہی نبی یہاں سے نکلے تم مدینے پر حملہ کر دینا پشت سے اور آ کر مدینے کی عورتوں کو اسیر کر لینا، تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ رسول اللہ یہ بات جانتے تھے، رسول اللہ نے علی کو اکیلے چھوڑا، سارے مردوں کو ساتھ لیا، کہا علی تم اکیلے رہو۔ رسول جانتے تھے علی ہوں گے تو معاملہ سنبھل جائے گا، علی کو اکیلے چھوڑا، کہا باقی سب چلو۔ اب آپ جانتے جنگ کے بہانے بازی، یا رسول اللہ ابھی سردی کا موسم ہے، گرمی میں جائیں گے، گرمی کا موسم ہوتا تو کہتے سردی میں جائیں گے، جنگ کے بہانے چلتے رہتے، لہٰذا رسول اللہ نے اصرار کیا کہ سب جنگ پہ چلیں گے، کوئی ایک مرد بھی مدینے میں نہیں رہنا چاہیے۔ سارے گھر گئے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، کہا کہ کیا بات ہے؟ جو گھر کے ہیڈ آفس ہوتے ہیں ان سے انہوں نے سوال کیا، کہا کیا بات ہے، چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کہا جنگ پر جانا ہے، رسول لے جا رہے ہیں سب کو جنگ پر۔ کہا جنگ پر لے جا رہے ہیں تو تم چلے جاؤ، ہر جنگ سے بھی لوٹ کر آ جاتے ہو، اس جنگ سے بھی آ جاؤ گے؟ انہوں نے سمجھداری کا جواب دیا، کہا ہر دفعہ جاتے ہیں، اس دفعہ علی نہیں جا رہے ساتھ میں، اس دفعہ ساتھ میں علی نہیں ہے، بچ کے آنا محال ہے۔ فوراً جو ہے وہ کہا، گھر والوں سے خداحافظ کیا، آخری دیدار، کہا جا رہے ہیں ہم، اس کے بعد ملاقات ہو نہ ہو، کون مارا جائے۔ سارے نکلے، رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اب مشورے سنیے، یا رسول اللہ لڑائی کرنا بری بات ہے، صلح کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلح سے کام لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے سب کو ساتھ لیا، کہا سارے ساتھ چلو، لے کر چلے تبوک کے مقام پر۔ تبوک کے مقام پر پہنچے اور وہاں پر جا کر مسلمانوں کی قسمت اچھی تھی کہ ان سے صلح ہو گئی، اور انہوں نے یہ رسول اللہ کے پیروں میں ہتھیار ڈال دیے اور کہا جنگ نہیں ہوگی۔ پہلی جنگ تھی، علی ساتھ نہیں گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، علی جنگ میں نہیں جائے گا تو جنگ کیسے ہو جائے گی؟ مدینے میں ایک ہی بہادر تھا تو جو لڑتا تھا، لہذا فرمایا علی نہیں گئے تو جنگ بھی نہیں ہونے والی۔ جنگ تبوک کا ایک درمیان کا واقعہ کہ جس کے لیے میں نے یہ پوری بات چھیڑی، رسول اللہ نے اس موقع پر بھی جناب ابوذر کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ راستے میں جا رہے تھے، جناب ابوذر کا جو سواری تھی جناب ابوذر کی، وہ لاغر تھی، کمزور تھی، غالباً اونٹ تھا۔ جب جا رہے تھے وہ اونٹ جو ہے وہ راستے میں دم توڑ گیا، مر گیا۔ جناب ابوذر پیدل قافلہ نہ جانے کتنا آگے نکل گیا، جناب ابوذر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابوذر کو پیاس لگی، چلے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں ایک چشمہ نظر آیا جس میں صاف و شفاف ٹھنڈا اور تازہ پانی بہہ رہا تھا۔ جناب ابوذر گئے اور جا کر اس کو پانی کو ہاتھوں میں لیا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، شکر کیا خدا کا، ہونٹوں کے قریب لے گئے، ذہن میں خیال آیا، ابوذر تو پانی پی رہا ہے، تیرے رسول نے پانی پیا یا نہیں پیا؟ فوراً خیال آیا، پانی کو رکھ دیا، اگر پی لیا ہوگا تو تازہ پیا ہوگا، اگر تازہ بھی پیا ہوگا تو کیا ٹھنڈا پانی ہوگا؟ رسول اللہ کے لیے کوزہ بھرا، بعض روایتوں کے مطابق، تاریخ کے مطابق مشکیزہ بھرا، لے کر چلے۔ رسول اللہ کی محبت میں خود پانی نہیں پیا، چلے خود رسول اللہ کے لیے پانی لے کر۔ جیسے ہی پہنچے ہیں، سارے صحابی پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ ابوذر کہاں رہ گئے؟ رسول اللہ نے کہا ابھی آتا ہوگا، میرا عاشق ہے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ اچانک سے جناب ابوذر پیچھے سے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے پانی لایا ہوں۔ کہا ابوذر تم نے خود کیوں نہیں پیا؟ تمہارے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، تمہاری زبان سوکھ چکی ہے، تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں پانی نہیں پیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے وہاں پر ہنسنے لگے جناب ابوذر کی بات میں۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ سچ کہہ رہا ہے ابوذر۔ یہ مارکا ہوا تبوک کا، ٹھیک ہے، 2 سے جو ہے وہ 3 حکایتیں رہ گئی، وہ سن لیجئے تاکہ جناب ابوذر کا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہذا سامعین محترم، رسول اللہ، مختصر کر رہا ہوں، رسول اللہ دنیا سے گئے، بدبختوں نے کسی کو خلیفہ بنا لیا، وہ بیٹھ گیا منبر پر۔ جناب ابوذر سچ کی وجہ سے نہ جانے کتنی دفعہ جناب ابوذر کو نقصان پہنچایا گیا۔ جناب ابوذر پھر آئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، کہا اے لوگو تم نے کسی اور کو خلیفہ بنا دیا ہے، دیکھو میں اعلان کرتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے خود یہ سنا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں نے خود دیکھا تھا رسول نے خلیفہ بنایا تھا، اور رسول کی حدیث جانتے ہو، رسول نے فرمایا ابوذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں علی برحق خلیفہ ہے، جسے تم نے بٹھا دیا وہ برحق خلیفہ نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان بھی ہو رہا ہے، سامنے انکار بھی ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں تولا بھی جاری ہے، تبرہ بھی جاری ہے، تولا بھی ہو رہا ہے، تبرہ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں تبرے کے ہر دور میں دشمن رہے ہیں، لہذا جناب ابوذر کو نقصان پہنچایا گیا، مارا گیا جناب ابوذر کو پکڑ کر۔ جناب ابوذر نے کہا میں باز نہیں آؤں گا، جو حق ہے بیان کروں گا۔ پھر آئے کچھ دن بعد، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، اے لوگو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے اس سے منہ پھیر لیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں علی کا دامن تھام لو، نجات پا جاؤ گے۔
جیسے یہ تبلیغ سنی لوگوں نے کہا یہ خلافت کو نقصان ہے، لہٰذا 1 سے 2 خلافتیں گزری، جناب ابو ذر کو شہر بدر کر دیا گیا. کہاں بھیج دیا گیا؟ شام. ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں الگ حکومت بنائی ہوئی تھی، اور وہ جو شام والا تھا اس نے اپنی ایک الگ حکومت بنائی تھی. اس نے کہا میں مدینے والی حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اپنی حکومت بناؤں گا. شام میں اس نے اپنی حکومت قائم کی تھی. جناب ابو ذر پہنچے. اب آپ تصور کیجئے رسول اللہ کا صحابی دل میں درد رکھتے تھے. جیسے ہی شام میں داخل ہوئے دیکھا لوگ کچھ سڑک پر سوئے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اوڑھنے کے لیے لباس نہیں ہے، چادر نہیں ہے، سارے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. جناب ابو ذر نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ شام بہت امیر مملکت ہے. کہا لوگ نہیں ہیں، صرف یہاں کا بادشاہ امیر ہے. کہا اس نے لوگوں کو کبھی حق ادا نہیں کیا ہے. جناب ابو ذر نے کہا اچھا. کہا جو بھی بادشاہ ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے. اچانک سے وہ جو بادشاہ تھا اس دور کا یزید کا باپ، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، سونے کا لباس پہنا ہوا ہے، مخمل کا جو ہے وہ لباس اوڑھا ہوا ہے اس نے، اور اس کے بعد پورے گھوڑے کو سونے سے لدا ہوا ہے اس نے. آیا جناب ابو ذر نے فوراً اس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. کہا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، خود عیش و عشرت سے رہ رہے ہو اور لوگوں کو سڑکوں پر چھوڑ دیا ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتا، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنے آسرے پر نہیں چھوڑتا. کہا تم کون ہو؟ آپ غور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کاتب وحی کہنے والے یہ نہیں جانتے تھے ابو ذر کون ہے. لہٰذا رسول کے صحابی کو نہیں جانتے ابو ذر کون ہے. لہٰذا کہ تم کون ہو؟ کہا ابو ذر. نام سنا فوراً پریشان ہو گیا. کہا وہی ابو ذر جو رسول کا صحابی ہے؟ کہا ہاں وہی ابو ذر. کہا ابو ذر میرے محل میں آنا، تم سے کام ہے. کہا نہیں میں محل میں نہیں آؤں گا، میرا مولا فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. فقیر جالس فقیرا مسکین جالس مسکینا. میرا مولا فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر فقر کیا کرتا تھا. ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. کہا میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا. ابو ذر انہی لوگوں کے پاس رہے. اب وہ گیا اپنے محل میں. اس نے کہا ابو ذر کو کسی طریقے سے خرید لو، کیونکہ یہ جو شام میں کرتا رہے تاکہ وہ شام میں آ کر نہ، مدینہ میں جو کرتا رہے وہ شام میں نہ کرے. لہٰذا اس نے اپنے غلام کو بلایا. کہا آزاد ہونا چاہتا ہے؟ ہر غلام کی فطرت ہے آزاد ہونا چاہتا ہے. کہا یہ 20,000 سونے کے سکے پکڑ، ابو ذر کو کسی طرح پکڑا دے، اگر ابو ذر نے قبول کر لیا تجھے میں آزاد کر دوں گا. اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں. اس نے سونے کے سکے لیے، آیا جناب ابو ذر کے پاس. سنیے گا، جناب ابو ذر کے پاس آ کر کہتا ہے یہ 20,000 سونے کے سکے آپ کے لیے ہیں. جناب ابو ذر نے کہا سارے لوگوں میں تقسیم کیے یا صرف مجھے دے رہا ہے؟ کہا نہیں سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے مخصوص تحفہ ہے. کہا نہیں مجھے مخصوص تحفہ نہیں چاہیے، جب سب لوگوں کو دے گا تو قبول کر لوں گا، مجھے نہیں چاہیے تیرا تحفہ. کہا آپ لے لیجئے، فقیر ہیں آپ کو ضرورت پڑے گی. کہا کس نے کہا میں فقیر ہوں؟ میرے پاس ابھی بھی 2 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، میرے پاس ابھی بھی 2 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک رات کو کھا لوں گا، ایک کل صبح کھا لوں گا. کہا لے لیجئے، آگے کے لیے کام آئے گا، آگے روٹی لے لیجئے گا. جناب ابو ذر نے کہا جس نے آج روٹی عطا کی ہے وہ بعد میں بھی عطا کر سکتا ہے. فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہا واپس چلے جاؤ، مجھے تمہارے سونے کے سکوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا آپ لے لیجئے، قبول کر لیجئے، میں آزاد ہو جاؤں گا. کہا کسی کی آزادی کے لیے میں اس ناحق مال کو قبول نہیں کر سکتا. جناب ابو ذر نے جملہ کہا. اس نے کہا آپ لے لیجئے، آپ کو ضرورت پڑے گی. اس نے کہا دیکھ مجھ سے زیادہ ضرورت اسی شام والے کو ہے، اس کو جا کر دے دے. اس نے کہا آپ فقیر ہیں وہ تو امیر ہے. کہا خبردار فقیر مجھے مت کہنا، میرے دل میں علی کی ولایت موجود ہے. یہ جملہ ہے، میرے دل میں علی کی ولایت موجود ہے، اور جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند صلی علی محمد. اب دیکھیے شام سے دربدر کیا گیا، دوبارہ نکال دیا گیا شام سے. مدینہ سے شام بھیجا، شام میں کچھ عرصہ رکے، پھر شام سے بھیج دیا گیا. اونٹ پر سوار کیا گیا، اور دیکھیے یہ رسول کے صحابی کا احترام ہے کہ پالان تک اونٹ پر نہیں رکھا، ایسے ہی بٹھایا اور کہا کہ اسے مدینہ چھوڑ کر آؤ دوبارہ. جب مدینہ پہنچے ہیں جناب ابو ذر کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو چکی تھی. جیسے ہی آئے، لیکن دیکھیے جناب ابو ذر حق پرست، جیسے ہی آئے دیکھا کہ 2 بندوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، فوراً رکا. کہا کون ہے جس نے اس پر ظلم کرنے کا حکم دیا؟ کہا قاضی نے حکم دیا ہے. فوراً گئے قاضی کے پاس اور کہا کہ تم نے کیسے ظلم کیا؟ تم نے رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنی ہیں؟ قاضی نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے اس طرح اونچی آواز میں بات کر رہا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو میں حکومت کا مقرر کردہ قاضی ہوں. ابو ذر نے کہا خاموش ہو جا، تو مجھے نہیں جانتا، میں نبی کا مقرر کردہ صحابی ہوں. فرمایا مجھے نہیں جانتا تو. گیا، تیسری خلافت چل رہی تھی، تخت والے کے پاس گیا. کہا یہ کوئی ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہا لے کر آؤ. کہا ابو ذر تم پھر یہاں آ گئے؟ کہا شام والے سے برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے پھر نکال دیا. کہا کہ ابو ذر تم یہاں آ کر بھی باز نہیں آئے ہو، پھر ویسے ہی تم نے گویائی شروع کر دی، ہمارے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. فرمایا تمہاری بات میں کیوں مانوں، کیونکہ تم تو ہو ہی باطل خلیفہ،
برحق خلیفہ تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر کہا تم علی کے فضائل کب تک پڑھو گے؟ اب دیکھیے ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے، اگر سامنے والا جلنے لگے اور فضائل پڑھا کرو. ابو ذر نے کہا میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے، رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں نے رسول سے سنا ہے میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ وہ امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، وسیع رسول ہے، برحق خلیفہ ہے. رسول نے فرمایا مجھے کو علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ. رسول نے صرف علی کے بارے میں کہا ہے یا رسول نے صرف علی کے بارے میں کہا ہے یا ہمارے بارے میں بھی کہا ہے؟ کہا تمہارے بارے میں بھی کہا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا رسول اللہ نے کہا تھا ان قریب ایک زمانہ آئے گا جب بنو امیہ کے بندر ممبر پر ناچیں گے. فرمایا میں نے رسول سے سنا ہے. اور رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ اے ابو ذر جس دن بنو امیہ کے کسی بندے کو ممبر پر بیٹھا دیکھو اس دن اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا، اس دن دین کا فاتحہ پڑھ لینا جب تک برحق خلیفہ نہیں آتا. اس نے کہا ابو ذر تمہیں معلوم ہے جھوٹی حدیث بیان کرنے والی کی کیا سزا ہے؟ تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے. اگر تمہارے پاس حدیث کا گواہ ہے تو گواہ پیش کرو. جناب ابو ذر نے مسجد میں دیکھا، کہا ہے کوئی جو میری بات کی گواہی دے؟ سب جانتے تھے لیکن کسی نے گواہی نہیں دی جناب ابو ذر کے متعلق. جناب ابو ذر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک دروازہ تو اب بھی ہے جہاں سے مشکل کشائی ہوتی ہے. کہا چلو اسی دروازے پر. جناب ابو ذر آئے، دروازے پر دستک دی، امیر المومنین باہر تشریف لائے. امیر المومنین نے سینے لگایا، ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا جی مولا واپس تشریف لے آیا ہوں اور کچھ لمحوں پہلے ہی آیا ہوں. کہا ابو ذر کیا بات ہے؟ کہا یا علی ایک مشکل آن پڑی ہے، کوئی مسجد میں میری گواہی دینے کو تیار نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا ابو ذر میرے ساتھ چلو. کہا مولا سن لیجئے. کہا ابو ذر تم ساتھ چلو، سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو ذر کو لے کر آئے مسجد میں. جیسے ہی مسجد میں آئے علی نے مسجد میں داخل ہوتے ہی کہا سنو ابو ذر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اس نے کہا آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ آپ کو پہلے میری بات بھی سننی چاہیے. فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں پارٹیوں کی بات سنی جائے. آپ نے صرف ابو ذر کی بات سنی. کہا میں نے ابو ذر کی بھی بات نہیں سنی ہے. کہا پھر فیصلہ کیسے کر لیا؟ کہا رسول کی حدیث پر. رسول نے فرمایا تھا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. میرا آقا میرا مولا علی مولا علی مولا یہ میشم در پر بولا علی مولا علی مولا ایک نعرہ حیدری. لہذا سامعین محترم اب جب جناب ابو ذر کی یہ حق بیانی دیکھی تو جناب ابو ذر کو پھر شہر بدر کیا گیا اور یہ آخری بار شہر بدر کیا گیا. اب کہاں شہر بدر کیا گیا؟ ربضہ کی طرف. ربضہ وہ علاقہ جو ایک بیابان ریگستان جہاں کوئی زندگی کی سہولیات نہیں ہے، وہاں در بدر کیا گیا ہے. اور جناب ابو ذر کو جب شہر بدر کیا جا رہا تھا تو ایک جملہ کہا گیا کہ خبردار خلیفہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی ابو ذر کو الوداع کرنے نہیں آئے گا. صرف ابو ذر ہوں گے اور ان کے گھر والے ہوں گے اور انہیں مدینے سے باہر نکال دیا جائے گا، لیکن کوئی بھی ان کو وداع کرنے نہ آئے. امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ اس موقع کا جب جناب ابو ذر کو وداع کیا جا رہا تھا، امیر المومنین امام حسن امام حسین کے ساتھ آئے وداع کرنے کے لیے. ابو ذر کو سینے لگایا، ابو ذر رو رہے تھے. فرمایا ابو ذر گریہ مت کرو، تم حق پر ہو، تمہیں فخر کرنا چاہیے. کہا اے علی مدینے سے جانے پر گریہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی جدائی پر گریہ کر رہا ہوں. فرمایا آپ کی دوبارہ زیارت کب ہوگی نہ جانے. فرمایا اے ابو ذر بہت ہی جلد تم رسول اللہ سے ملحق ہو جاؤ گے، فکر مت کرو، بس تم جاؤ، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا اے علی آپ کو پتہ نہیں تھا خلیفہ نے منع کیا ہے، ابو ذر کو کوئی وداع نہیں کرے گا. روایت کے جملے امیر المومنین کے ہاتھ میں درہ تھا تازیانہ، اٹھا کے اس کو مارا. فرمایا پیچھے ہو جا، اپنی خلیفہ کی بات اپنے پاس رکھ، تجھ پر بھی وائے ہو، تیرے خلیفہ پر بھی لعنت ہو. تجھ پر بھی وائے ہو، وائے کسے کہا جاتا ہے؟ لعنت کو کہا جاتا ہے. تجھ پر بھی وائے ہو، تیرے خلیفہ پر بھی وائے ہو. جا ہٹ پیچھے، جا کر کہہ دینا علی وداع کرنے کے لیے گئے تھے. دیکھتے ہیں کون علی کو آ کر کچھ کہتا ہے. امیر المومنین نے ابو ذر کو وداع کیا. ابو ذر گئے، ربضہ پہنچے. زندگی کی سہولیات نہیں. کون کون ہے ساتھ؟ جناب ابو ذر، جناب ابو ذر کی زوجہ، ان کا بیٹا، ان کا غلام اور ایک چھوٹی بیٹی. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ہے. کون کون؟ جناب ابو ذر، بیٹا، زوجہ، غلام اور ایک چھوٹی بیٹی. غلام کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غلام کا نام کیا ہے؟ مشہور و معروف، جناب جان.
کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ جناب ابو ذر کے غلام تھے. یہ سارا قافلہ، چھوٹا سا قافلہ چلا ہے ربضہ کی طرف. ربضہ میں گئے، کوئی سہولیات نہیں. آہستہ آہستہ یہ ہوا جناب ابو ذر کمزور ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد ایک موقع آیا کہ ان کی زوجہ اس دنیا سے چلی گئی. جناب ابو ذر غمگین ہوئے، کہا کہ کوئی سہولیات یہاں پر نہیں ہے اور ہمیں اس طریقے سے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. کچھ عرصے بعد ان کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. بیٹے کا غم برداشت کرنے کے لیے حسین کا ذکر چاہیے. جناب ابو ذر فوراً جو ہے وہ گریہ کرنے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اور روایت کے جملے، اس ایک جملے کی وجہ سے پروردگار عالم نے جناب ابو ذر کے بیٹے کی مغفرت کر دی. وہ ایک جملہ کیا تھا؟ وہ ایک جملہ یہ تھا کہ جب تدفین کر دی، جناب ابو ذر نے کہا پالنے والے دیکھ یہ میرا بیٹا تھا، اور ہر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. جملہ سنیے گا، ہر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. کچھ تیرے حقوق تھے، کچھ میرے حقوق تھے. اگر میرے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں نے معاف کر دیا. تو مجھ سے بھی زیادہ رحم دل ہے، تو بھی معاف کر دے. ایک جملے کی وجہ سے جناب ابو ذر کے بیٹے کی مغفرت ہو گئی. اس کے بعد وہ موقع آیا کہ جناب ابو ذر نے جناب جون سے کہا کہ میں تمہیں آج سے امیر المؤمنین کی غلامی میں دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ. جناب جون اپنے آقا کے حکم پر، جناب جون آ گئے امام علی کے پاس. امام علی کے پاس رہے، امام حسن کے پاس رہے. امام حسین کا جب قافلہ 28 رجب کو جا رہا تھا، 7 ہو گئے. کہا جون تم کدھر؟ کہا مولا جب غلامی میں ساتھ رکھا ہے تو پھر جنت تک ساتھ لے جائیے. ساتھ لے کر چلے جناب جون کو. اب جناب ابو ذر اور ان کی ایک بیٹی ربضہ کے ریگستان میں، چھوٹی بیٹی تھی، پریشان ہو گئی. کہا کہ بابا جان اس صحرا میں ہمارا کون ہے؟ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی دن آپ کو کچھ نہ ہو جائے. جناب ابو ذر نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اسی ریگستان میں مارا جاؤں گا، اور رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم گھبرانا مت. اس وقت ایک قافلہ گزرے گا، وہ قافلہ سعادت مندوں کا قافلہ ہوگا، وہ تمہیں آ کر غسل و کفن دے گا. جناب ابو ذر نے کہا میرے کفن کی اور میری تدفین کی فکر مت کرنا، ایک قافلہ آئے گا وہ مجھے میری تکفین بھی کرے گا اور تدفین بھی کرے گا. ایک دن وہ آیا، جناب ابو ذر بھی اس دنیا سے چلے گئے. ان کی بیٹی اکیلی آ کر راہ پر بیٹھ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو اے لوگو، صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، کوئی آئے اور آ کر لاشیں کی تکفین کر دے اور تدفین کر دے. کوئی نہیں آیا، قافلے گزرتے رہے. ایک قافلہ وہاں سے گزرا. یہ قافلہ کس کا ہے؟ مالک اشتر کا. یہ قافلہ تھا مالک اشتر، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابی ساتھ آئے. جیسے ہی کہا صحابی رسول، فوراً مالک اشتر آئے. اور اس وقت بحث ہو گئی لوگوں میں، میں ابو ذر کا جنازہ پڑھاؤں گا. کسی نے کہا میں ابو ذر کو غسل دوں گا، میں ابو ذر کی تدفین کروں گا. اور اس کے بعد جناب ابو ذر کی تدفین کی گئی. اور آپ ذرا سوچیے سامعین محترم کہ ایک بیٹی ہے جو یہاں کہہ رہی ہے صحابی رسول کا جنازہ ہے، اور لوگ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے. اب صحابی کو بھی ہٹا دیجئے، بیٹی کو بھی ہٹا دیجئے. ایک موقع آیا، ایک بیٹی تھی جو 4 برس کی تھی، وہ راہ پر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہی تھی صحابی، کہہ رہی تھی نواسہ رسول کا لاشا ہے. کوئی آ کر میرے بابا کو دفن کر دے. کوئی نہیں تھا جو سکینہ کی آواز پر لبیک کہتا. سامعین محترم، روایات کے جملے ہیں، جب جناب سکینہ آئی ہے نا تو امام حسین کا پورا لاشا تیروں پر معلق تھا. آپ جانتے سکینہ بابا کے سینے پر سوتی تھی، لیکن جب جناب زینب ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی نا جناب سکینہ کو آواز دیتی ہوئی، این سکینہ این سکینہ، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، کیا دیکھا آ کر کہ جناب سکینہ بابا کے قدموں پر سر رکھ کر سو رہی ہے. یہ بچی بابا کے سر پر آرام کر رہی ہے. عزاداروں، بڑا حساس سا جملہ کہنے والا ہوں، اگر آپ سمجھ سکے. یہ بچی شام غریبہ میں بڑے تماچے کھا چکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، جناب زینب ڈھونڈنے نکلی ہے، دیکھا بچی بابا کے قدموں پر سو رہی ہے. جناب زینب نے سکینہ کا شانہ جیسے ہی ہلایا نا، فوراً بچی نے مڑ کر کہا نہیں میں پانی نہیں مانگوں گی، مجھے تماچے مت لگانا، مجھے کوئی مت مارنا. یہ جناب سکینہ کی مظلومیت ہے. بس عزادارو، جناب زینب جناب سکینہ کو واپس لے کر چلی ہے. عزادارو، کئی بیٹیاں ہیں جو اپنے بابا کے لیے روئی ہے. ایک بیٹی کا نام ہے معصومہ کم.
آج اسی شہزادی کی شہادت کی شب ہے، وفات کی شب ہے، عزادارو شہزادی کو پرسہ دے دینا۔ آپ جانتے ہیں امام موسی کاظم کے 18 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں تھیں، ہر بیٹی اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی کب میرا بابا پلٹ کر آئے گا، لیکن امام موسی کاظم کو ہتھکڑیوں میں بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ عزادارو آپ جانتے ہیں کئی بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کے لیے نکلی ہیں، آپ جانتے ہیں 2 سے 3 روایتیں سن لیجئے۔ جب امام رضا جا رہے تھے نا، جناب معصومہ کم نے فوراً کہا کہ ذرا میرے بھائی رضا کو تو بلا کر آنا، میرے بابا بھی گئے تھے واپس پلٹ کر نہیں آئے تھے، ایسا نہ ہو میرا بھیا رضا بھی جائے اور واپس پلٹ کرنا ہے۔ امام رضا سے ملاقات کی، امام رضا چلے گئے۔ عزادارو تاریخ میں کچھ بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کے لیے نکلی تھی۔ کون سی پہلی بہنیں؟ جناب زینب کبریٰ۔ عزادارو آپ جانتے ہیں جناب زینب جب آئی نا دنیا میں تشریف لائی، سنیے گا روایت کے جملے اور صداؤں کو بلند کیجیے گا۔ جناب زینب جب دنیا میں آئی نا تو جناب فاطمہ ایک دن رسول اللہ سے کہنے لگی بابا جان زینب اور حسین میں عجیب محبت ہے۔ کہا بیٹی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بابا جان میں نے کئی بار دیکھا ہے اگر حسین دور ہوتے ہیں زینب بے چین ہو جاتی ہے، زینب رونے لگتی ہے، زینب خاموش نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی حسین گہوارے کے قریب آتے ہیں زینب خاموش ہوتی ہے۔ جناب ختمی یہ مرتبت رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جناب فاطمہ نے کہا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زہرا کیسے نہ رو، یہ تیری بیٹی ام المصائب ہے، ارے اس پر بڑی مصیبتیں آئے گی، یہ اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جائے گی، کربلا میں اس کا بھائی آنکھوں کے سامنے مارا جائے گا، پھر اسے درباروں میں جانا پڑے گا۔ بس عزادارو یہاں ایک روایت سنیے گا، ایام محسنیہ بھی ہے نا، جانتے عزادارو جب جناب فاطمہ دربار گئی ہے، عزادارو یہ جملہ ایسے ہی سننے والا نہیں ہے، آپ جانتے نا ایک ذاکر مصائب پڑھ رہے تھے، مصائب پڑھتے پڑھتے ذاکر نے کہا زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی، آگے پڑھنا چاہتے تھے، مجتہد نے دامن کو پکڑا، کہا رے پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہونے دے، زینب جیسی ابن زیاد جیسے کے دربار میں گئی، میں جملہ کہتا ہوں فاطمہ جیسی بی بی اس نجس کے دربار میں گئی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، جن کی آوازیں بلند ہے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اپنی صداؤں کو بلند کرتے آئیے۔ بس عزادارو شہزادی دربار میں گئی ہے، واپس پلٹ کر آئی ہے، لیکن جانتے شہزادی کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے گا دربار میں کیا ہوا، شہزادی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جب گھر پلٹ کر آئی نا شہزادی، دروازہ جیسے ہی کھولا دیکھا حسن اور حسین کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہنے لگے اماں دربار گئی تھی، اماں حق مل گیا ہے۔ جناب فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک 5 برس کی بچی کھڑی تھی، نام زینب تھا، کہا اماں حق مل گیا، دربار میں کیا ہوا؟ شہزادی فاطمہ نے زینب کو سینے لگایا، کہا زینب سب دربار کا پوچھے، بیٹا تو مت پوچھنا، ارے جب صحابی کا دربار ایسا تھا، شرابیوں کا دربار۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزادارو جناب زینب کا جب عقد ہونے لگا، امیر المؤمنین نے شرط رکھی، عبداللہ ابن جعفر طیار شوہر کا نام ہے، کہ عبداللہ شرط یہ ہے جب بھی زینب حسین سفر پر جائیں گے زینب ساتھ جائے گی۔ کہ مولا مجھے شرط منظور ہے۔ عزادارو 28 رجب کا دن آیا، حسین کا قافلہ روانہ ہوا، زینب ساتھ ساتھ چلی ہے، ابھی کچھ دور پہنچے، عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا اے مولا ذرا قافلے کو روک دیجئے۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو ہم چلے ہیں، قافلہ کیوں رکوا رہے ہو؟ کہا مولا عبداللہ آ رہے ہیں، زینب بی بی کے شوہر آ رہے ہیں۔ خیمہ لگایا گیا، جناب زینب خیمے میں آتے ہی کہتی ہے عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہو زینب ساتھ چلے گی، لیکن یاد رکھنا زینب زندہ نہیں جائے گی، جنازہ جائے گا۔ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب لینے نہیں آیا، ارے 2 بچے ساتھ لایا ہوں، اونو محمد، ارے تمہارے جد کی حدیث ہے سفر پر جاؤ صدقہ دے دیا کرو، ارے تم دیکھو حسین پر وقت آ جائے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، عزادارو صدائے بلند کیجئے، جناب معصومہ کم کو پرسہ دینا ہے، امام رضا کو پرسہ دینا ہے، امام کاظم کو پرسہ دینا ہے۔ بس عزادارو
دوسری بہن جو اپنے بھائی کے لیے نکلی، کیا نام ہے؟ معصومہ کم۔ عزادارو امام رضا کو گئے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا، امام رضا واپس پلٹ کرنا ہے۔ جناب معصومہ کم کا دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ ایک دن بھائی بہنوں سے کہنے لگی میرا بھیا رضا پتہ نہیں کب آئے گا، مجھے اس کی زیارت کرنی ہے۔ ایک قافلہ بنایا گیا، یہ قافلہ چلا، نہ جانے کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ عزادارو یہ قافلہ جب کم کے قریب پہنچا نا، کم کے سردار کو خبر ملی، سردار دوڑے دوڑے آیا اور کہا ہمیں پتہ چلا ہے آپ امام کاظم کی بیٹی ہیں، امام رضا کی بہن ہے، اے شہزادی ہمارے لیے سعادت ہوگی، ہمارے شہر میں آ کر قیام کرے، کم میں آ کر ٹھہر جائیں۔ جناب معصومہ کم نے کہا نہیں، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں۔ کبھی بھی دن نہیں، ایک شام تو ٹھہر جائیں، ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ جناب معصومہ کم نے کہا واپسی میں وعدہ رہا، واپسی میں رک جاؤں گی۔ اس نے ایسا واسطہ دیا شہزادی منع نہیں کر سکی۔ کہا بی بی آپ کو آپ کی دادی کی چادر کا واسطہ ہے، ہمارے شہر میں قیام کر لے۔ جناب معصومہ کم نے کہا ٹھیک ہے کل میں کم میں آؤں گی۔ عزادارو اگلا دن نمودار ہوا ہے، جناب معصومہ کم داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ سارے شہر میں سیاہ پرچم ہے، ہر جگہ سیاہ جھنڈے ہیں، ہر طرف سوگ کا عالم ہے۔ جناب معصومہ کم نے کہا ارے میں تو سمجھی تھی میرا استقبال کیا جائے گا، یہ تو شہر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنے میں سردار آیا، اپنی آستینوں کو چڑھاتے ہوئے، گریبان چاک تھا، پیروں میں نالین نہیں تھی، نیچے دیکھ کر کہنے لگا شہزادی اپنے بھائی کا پرسہ قبول کیجئے، ارے آج ہی خبر آئی آپ کے بھیا مارے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ارے شہزادی گری اور کہا بھیا بڑی دور سے آ رہی تھی، بھیا میرا انتظار نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو، بس عزادارو جناب معصومہ کم بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک جملہ کہوں گا، اے شہزادی فقط بھائی کی شہادت کا سنا ہے، برداشت نہیں ہوا، سلام زینب کبریٰ پر، ارے 70 قدموں سے دیکھتی رہی، حسین کے گلے پر خنجر چلتا رہا، زینب فریاد کرتی رہی ارے میرے ماں جائے کو نہ مارو، میری ماں نے چکیہ پیس کر پالا ہے۔ عزادارو صدائے بلند کیجئے، پرسہ دیجئے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، جنہیں رونا نہیں آتا شہزادی سے 2 آنسوؤں کی بھیک مانگی ہے۔ بس عزادارو جناب معصومہ کم دنیا سے چلی گئی۔ ایک اور جملہ کہوں گا، اے شہزادی، اے شہزادی آپ کو جب پرسہ دیا گیا تو سردار خود چل کر آیا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، بڑے احترام کے ساتھ آپ سے بات کی، یہ آپ کا مقدر تھا اور وہ زینب کبریٰ۔ ارے جب بھیا گیا کسی نے چادر چھینی، کسی نے خیمے جلائے، کسی نے تازیانے مارے، ارے کسی نے بچوں کو تماچے مارے۔ بس عزادارو آخری روایت، جناب معصومہ کم جنازہ ایک بار تیار ہوا، ایک بار کہا جانے لگا کون ہے جو اس شہزادی کو دفن کرے گا، ہم میں کوئی محرم نہیں ہے۔ ایک بوڑھے شخص کا انتخاب ہوا جس کا نام موسیٰ خزرج تھا، کہا آپ دفن کر دے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ 2 سوار آ رہے ہیں، نقاب پوش آ رہے ہیں، کہتے ہوئے آئے ارے ٹھہرو ٹھہرو ہم خود آ کر دفن کریں گے۔ عزادارو ایک قبر میں اترا، ایک نے لاشا دیا اور دفن کر دیا۔ آپ جانتے دونوں کون تھے؟ ایک امام محمد تقی تھے، ایک امام رضا تھے، جو دونوں دفن کرنے آئے۔ عزادارو 2 کیوں آئے؟ اسلام میں سنت ہے، ایک لاشا لیتا ہے ایک لاشا دیتا ہے، یہ سنت رہی۔ اب ذرا سنیے، مدینہ میں فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، علی نے جنازہ لیا، ارے کس کو جنازہ دے؟ حسن حسین چھوٹے ہیں۔ ایک بار فریاد کر کے کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا جنازہ لیجئے۔ روایت کے جملے ہیں، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، امیر المومنین نے لاشا حوالے کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ جو فاطمہ آپ نے مجھے دی تھی یہ وہ نہیں ہے، ارے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا پہلو شکستہ ہے، اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پہلو پر کوڑے کا نشان ہے۔ ایک یہ منظر، ایک زندان شام، سجاد کے ہاتھوں پر چھوٹی زہرا کا لاشا۔ سجاد نے کہا بابا لاشے کو لیجئے، قبر سے 2 ہاتھ نکلے، لاؤ میری بچی کو۔
لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سامعین محترم، مختصر سے وقت میں دعا صنم قریش سن لیجئے. یہ ایام محسنیہ ہے، وہ دعا جو امیر المؤمنین نے دعائے قنوت میں پڑھی اور کچھ بدبختوں پر لعنت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم العن صنمی قریش، پالنے والے قریش کے دونوں بتوں پر لعنت فرما. وجبتیہا و تاغوتیہا و افقیہا و ابنیہما و ابنتیہما، دونوں جادوگروں پر، دونوں شیطانوں پر، الزام تراشنے والوں پر اور دونوں کے بیٹوں اور بیٹیوں پر لعنت فرما. الذین خالف امرک، جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی. وانکر وحیک، تیری وحی کا انکار کیا. وجہد انعامک، تیرے انعام سے منہ پھیر لیا. وعصیا رسولک، تیرے رسول کی معصیت کی. وقلب دینک، تیرے دین کو تبدیل کر دیا. وحرف کتابک، تیری کتاب میں تحریف کی. وحب عداؤک وجہد آلاک. وعدل احکامک وابدل فرائضک. والہد فی آیاتک، تیرے دشمنوں سے دوستی رکھی، تیری نعمتوں سے منہ پھیر لیا، تیرے احکام کو معطل کر دیا، تیرے فرائض کو باطل کر دیا، تیری نشانیوں کو جھٹلا دیا. وعادیا اولیاءک ووالیا اعداءک وخرب بلادک وافسد عبادک، تیرے شہر میں فساد برپا کیا، تیرے بندوں میں فساد برپا کیا. اللہم لعنہما واتباعہما واولیاءہما واشیاءہما ومحبہما، پالنے والے ان دونوں پر لعنت فرما، ان دونوں کی پیروی کرنے والوں پر لعنت فرما، ان دونوں کے دوستوں پر لعنت فرما، ان کے شیعوں پر لعنت فرما، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت فرما. فقد اخربا بیت النبوہ، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو برباد کر دیا. وردما بابا، اس کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا. ونقضا سقفا والحقا سماء بارض، اس کی چھت کو زمین سے ملا دیا. وعالیہ بسافل وظاہرہ بباطن واستأصل اہلہ واباد انصارا وقتل اطفالا، اس گھر کے بچوں کو قتل کر دیا. واخلیا منبر من وصیہ، اور تیرے رسول کے منبر کو خالی کر دیا. ووارث علمہ وجہد امامتا، اس کی امامت کا انکار کیا. واشرکا بربہما، دونوں نے اپنے رب کو شریک کیا. فعظما ذنبہما وخلدہما فی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. اللہم لعنہم بعدد کل منکر اتوہ وحق اخفوہ ومنبر علوہ ومؤمن ارجوہ ومنافق ولوہ وولی آذوہ وطرید آووہ وصادق تروہ وکافر نظروہ وامام قہروہ وفرض غیروہ واثر انکروہ وشر آثروہ ودم اراقوہ وخیر بدلوہ وخفر نسبوہ وارث غصبوہ، اور اس گھر کے لوگوں کی میراث کو غصب کر لیا. وفیء اقطعوہ وسحت اکلوہ وخمس استحلوہ وباطل اسسوہ وجور بسطوہ ونفاق اسروہ وغدر ازمروہ وذل نشروہ ووعد اخلفوہ وامان خانوہ وعہد نقضوہ وحلال حرموہ وحرام احلوہ وبطن فتقوہ وجنین اسقطوہ وذل دقوہ وسق مزقوہ وشمل بددوہ وعزیز اذلوہ وذلیل اعزوہ وحق منعوہ وکذب دلسوہ وحکم کلبوہ. اللہم لعنہم بکل آیت حرفوہا وفریضۃ ترکوہا وسنۃ غیروہا ورسوم منعوہا واحکام نتلوہا وبیعۃ نقصوہا ودعوى ابتلوہا وبینۃ انکروہا وحیلۃ احدثوہا وخیانۃ اوردوہا وعقبۃ ارتقوہا ودباب دہرجوہا واضیاف لزموہا وشہادات کتموہا ووصیۃ ضیعوہا. اللہم لعنہما فی مکنون السر وظاہر العلانیۃ لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا لا انتقاء لامدہ ولا نفاذ لعدہ لعنا یغدو اولہ ولا یروہ آخرہ لہم ولاعوانہم وانصارہم ومحبیہم وموالیہم والمسلمین لہم والمائلین الیہم والناہزین باحتجاجہم والمقتدین بکلامہم والمصدقین باحکامہم.
اس کے بعد مولا نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگے، اے عالمین کے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں اگر کوئی پریشان ہے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جناب زہرا کے دشمنوں کے عذاب میں مزید اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین